سائنوسائٹس. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اناٹمی اینڈ فزیولوجی آف پیرانویل سائنسز. ٹھیک ہے, تو اب ہم سپوز ٹو ڈسکس دی ڈیزیز آف پیرانویل سائنسز. اور اسٹارٹ ود دی ایکیوٹ سائنوسائٹس. سائنوسائٹس کا تو آپ کو پتا ہوگا مطلب کیا ہے. Inflammation of the sinuses. Inflammation of the mucosa of peroneal sinuses. ٹھیک ہے, تو ڈیوریشن کے حساب سے نا اس کو ڈیوائڈ کیا ہے ایکیوٹ میں, کرونک میں اور سب ایکیوٹ میں بھی. ٹھیک ہے, تو ایکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ڈیوریشن کا شارٹ ہونے میں کتنا شارٹ ہوگا 2 weeks. 4 weeks کا سائنوسائٹس کا. یہ جو اب میں جو بتا رہا ہوں ڈیوریشن کا ٹائم, یہ صرف اس سائنوسائٹس کی بات ہو رہی ہے. جنرلی میں نہیں کہہ رہا کہ ایکیوٹ اور کرونک میں کیسے کرتے ہیں, میں صرف سائنوسائٹس کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں جو فیچرس اور جو پیتھوفیزیولوجی ہے اس کے حساب سے جو اس کا ڈیوریشن 4 weeks سے کم ہو اسے ہم ایکیوٹ کہتے ہیں, اور جو 6 weeks تک ہے اسے ہم کہتے ہیں سب ایکیوٹ. لیکن جو 6 weeks سے زیادہ ہے اسے ہم کہتے ہیں کرونک. سو اب اگر کسی کو سائنوسائٹس کی سمٹمس ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کو ایکیوٹ ہے, سب ایکیوٹ ہے, کرونک ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ بتا سکتے ہیں نا ابھی نہیں؟ تو ہم ڈسکس کریں گے ایکیوٹ سائنوسائٹس. ایکچولی اٹ از انفلیمیشن, شارٹ ڈیوریشن انفلیمیشن آف دی سائنس میوکوزا. پریویسلی سائنوسائٹس اور رینائٹس کو الگ الگ سے دونوں ڈیفائن کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ ریئلائز ہوا ہے کہ دونوں کی آلموسٹ سمٹمس بھی سیم ہوتے ہیں, پیتھولوجی بھی سیم ہے, ایٹیولوجی بھی سیم ہے, اور مینجمنٹ بھی تقریباً سیم ہی, تو پھر اب ایک ٹرم یوز کرتے ہیں رائنو سائنوسائٹس. ٹھیک ہے, تو سائنوسائٹس اور رینائٹس کو الگ الگ بھی ڈسکس کرتے ہیں, بس ایک ہی کہتے ہیں رائنو سائنوسائٹس, ایکیوٹ ہو کرونک ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم پریویس لیکچر میں پڑھ کر بھی آئے تھے نا کہ جو میوکوزا ہے وہ ایک ہی لائن میں کنٹینیوس ہے, کوئی بریچ, کوئی پارٹیشن, کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہے اس میں. جو میوکوزا نوز کا ہے تھرو آؤٹ وہی میوکوزا سائنس میں رن کر رہا ہے. تو کوئی بھی پرابلم اگر کسی ایک جگہ پہ ہے تو وہ جو ہے سلولی گریجولی جو پھیلتا جاتا ہے. سائنوسائٹس جیسا کہ ہمیں پتہ ہے 4 ہوتے ہیں, میکسیلری, ایٹمائڈ, فرنٹل اور اسپینائڈ. تو ضروری نہیں کہ اگر کسی کو سائنوسائٹس ہے تو چاروں کے چاروں انوالو ہوں, ایک بھی ہو سکتا ہے, میکسیلری ہو, ایٹمائڈ ہو, فرنٹل ہو, چاروں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے, یا ایک سے زیادہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, یا کسی کو سارے کے سارے سائنسز جو ہیں فلیم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو سائنس انوالو ہوگا اس کے کلینکل فیچرس پیشنٹ میں ہوں گے, اور ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ کون سا سائنس انوالو ہے تاکہ ہم ان سب سائنسز کو جو ہے ڈیزیز فری کر سکیں تھرو میڈیکیشن اور تھرو سرجری. سو فار دس وی شوڈ نو کہ کون سے سائنسز انوالو ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں ایک سائنس کی, فار ایگزامپل کوئی بھی ایک سائنس انوالو ہو, تو ایٹیولوجی کے حساب سے نا یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ کچھ سائنس جو ہے نا وہ کامنلی انوالو ہوتے ہیں, کچھ سائنس جو ہے نا ریئرلی ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں تو صرف ایک سائنس ہے انوالو, تو زیادہ تر میکسیلری سائنس انفلوئنس ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو سائنوسائٹس اگر سنگل کسی کو ہے تو وہ میکسیلری کی زیادہ ہوتی ہے. اس کی ریزن ہم ڈسکس کریں گے ابھی. اس کے بعد ایٹمائڈ ہے, اس کے بعد فرنٹل ہے. اسپینائڈ سائنس جو ہے نا وہ بہت آخر میں اور بہت ریئرلی جو ہے نا انوالو ہوتا ہے. اسپینائڈ سائنس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جیسے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور سارے کے سارے بھی ہو سکتے ہیں, ڈپینڈنگ اپان دی ویرولنس آف آرگنزم اور دی ڈیفینس سسٹم اور امیونٹی آف پیشنٹ, کہ ایک سائنس ہے یا ایک سے زیادہ ہیں یا سارے کے سارے ہیں. 2
دو کیٹیگریز ہیں سائنسائٹس کی, ایک ہے اوپن اور ایک ہے کلوزڈ. اوپن کا مطلب یہ ہے کہ there is inflammation, there is infection, but the drainage system of that sinus remains open and patent. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ جو بھی سائنسز ہیں ان کے اندر میوکوزل لائننگ ہوتی ہے, اور آبویسلی جہاں پر میوکوزا ہے وہاں پر میوکس گلینڈس بھی ہوں گے, جہاں پر میوکس گلینڈس ہیں وہاں پر ان کی سیکریشنس بھی ہوں گی, اور جہاں پر سیکریشنس ہوں گی ان کو ڈرین کرنے کے لیے کوئی ایک راستہ بھی ہونا چاہیے. تو جتنے بھی سائنسز ہیں سارے کے سارے سیکریشنس پروڈیوس کرتے ہیں, اور ان کا ایک ڈرینیج سسٹم بھی ہے جو کہ سیکریشنس کو سائنس سے باہر نکالتا ہے. سارے کے سارے سائنسز میجر کیوٹی میں ڈرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مڈل کیٹس تو کوئی سپیریئر تو کوئی سپیریئر تھرڈ ریسز جب ریسز کر چکے ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو سائنسائٹس ہے اور اتفاق سے اس کا ڈرینیج بھی بلاک ہو گیا تو وہ زیادہ سیویئر ہوتا ہے, زیادہ پیشنٹ کو پینفل بھی ہوتا ہے, اور اس پہ چانسز ہوتے ہیں کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونے کے زیادہ, اگر کسی کا ڈرینیج بھی بلاک ہے تو. ٹھیک ہے, سو ہمارے حساب سے جو کلوز سائنسائٹس ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے. دے آر مور لائبل ٹو ڈیولپ کمپلیکیشنز جو کلوزڈ ہے. جو اوپن ہے وہ پھر بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے, اس کی سمٹمس بھی جو ہے اتنے ٹربلسم نہیں ہوتے, اور کمپلیکیشن کے چانسز اس میں کم ہوتے ہیں اوپن میں. ٹھیک ہے, ان لائک کلوزڈ. جنرلی سائنوسائٹس ہوتا کیوں ہے؟ تو عام طور پہ وائرل ہوتا ہے, اس کے بعد بیکٹیریل جو کہ زیادہ مطلب سیویئر ہوتا ہے, پیشنٹ کا جو سمٹمس ہے وہ سیویئر کراتا ہے. بیکٹیریل, فنگس بھی ہوتا ہے ہمارے پاس. فنگس سائنسائٹس بھی کامن ہی ہے, ہم ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں فنگس سائنسائٹس. تو انفیکشن وائرس سے ہو, بیکٹیریا سے ہو سکتا ہے, اور فنگس سے ہو سکتا ہے. جو وائرل ہے وہ کامن ہے. ٹھیک ہے, تو بری بات یہ ہے کہ کامن ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سمٹمس اس کے جو کم ہوتے ہیں اور سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں. 10 دن کے اندر اس کے سمٹمس جو ہے وہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں, انلیس کہ پیشنٹ خود جو ہے ویک نہ ہو, امیون کمپرومائز نہ ہو, یا کسی اور ڈیزیز سے نہ پریشان ہو. تو اگر امیون کمپرومائزڈ ہے یا ڈیفینس سسٹم اس کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر وائرل انفیکشن جو جلد ہی بیکٹیریل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر صرف وائرل انفیکشن ہی ہے تو اس میں ہمیں ویٹ اینڈ واچ کرنا ہوتا ہے, اور پیشنٹ کو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے. سمٹومیٹک لائک درد کی گولی, فیور کی, ڈیکنجسٹنٹ. تو ویٹ کرتے ہیں 6 سے 7 دنوں کے بعد سمٹمس اس کے جو سبسائڈ ہو جاتے ہیں, اور 10 دن کے سمٹمس ختم. وائرل کی بات کر رہا ہوں, اینٹی بائیوٹک کی نیڈ نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کو سپر ایڈیڈ بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے, then we have to be more aggressive without treatment. تو اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو سوئمنگ اینڈ جس طرح اگر پانی میں جراثیم ہیں اور اسی میں کوئی سوئمنگ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ جو کانٹامنیٹڈ واٹر ہے وہ ناک میں جاتا ہے, اس میں فنگس, الجی, بیکٹیریا, وائرس سب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خاص کر کے جو تالاب میں پانی کا جو پونڈ ہوتا ہے, جو اسٹیگننگ واٹر ہوتا ہے. اگر سوئمنگ پول کی مینٹیننس اچھی ہے تو پھر صحیح اچھا. سوئمنگ پول میں بھی ہمارے کا کیمیکلز ہوتے ہیں, کلورین, جو میں اس کو کلورین از یوز ایز اے ڈس انفیکٹنٹ ان سوئمنگ پولس. اگر کسی میں کلورین کی کوانٹٹی زیادہ ہے تو وہ بھی سائنوسائٹس کراتا ہے. So swimming and diving is one of many factors for causing sinusitis. We have to know this. ٹراما کا مطلب یہ کہ اگر کسی کو کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا, جیسے کوئی فارن باڈی, جیسے کوئی شیشہ یا پتھر یا کوئی لوہے کی چیز پینیٹریٹ کر کے سائنس کے اندر چلی گئی, دس کین بی ریزن فار سائنوسائٹس. پلس سرجری کسی کو ہوئی ہے, سرجیکل انٹروینشن سے پوسٹ آفٹر انفیکشن پیشنٹ ہوتے ہیں, اس سے پیشنٹ کو سائنوسائٹس ہو سکتا ہے. اینڈ دین ڈینٹل انفیکشن ہم نے ڈسکس کیا تھا. میگزلری سائنس کی جو فلور ہے, it is in close proximity to the
اپر ایلبس جہاں پہ اپر ٹیتھ ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو اپر ٹیتھ میں انفیکشن ہے جو کہ اس کا صحیح نہیں ہو رہا اور میزوریٹ سائنس اور ٹیتھ کے بیچ میں جو ایک بون ہے اگر وہ بہت تھن ہے یا ایبسنٹ ہے تو انفیکشن ڈینٹل والا سائنس میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈینٹل انفیکشن سے کون سا سائنس انوالو ہو سکتا ہے؟ میکسلری رم, کیونکہ وہی ریلیشن ہے. ایسا نہیں کہ اسٹینائڈ ہو یا فرنٹل ہو, کیونکہ فرنٹل دانتوں سے بہت دور ہے, صرف میکسلری سائنس جو اس سے بالکل کلوز رہتی ہے. تو کچھ فیکٹرس ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پیشنٹ کو سائنوسائٹس جو ہے وہ بار بار ہوتا ہے یا جلدی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. کچھ فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جس طرح اگر کسی کے ڈرینیج سسٹم مطلب ڈرینیج ایریا بہت نیرو ہے, لائک کسی کو ڈی این ایس ہے, ڈی این ایس سمجھتے ہیں آپ لوگ نا, اس کو ڈی این ایس اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اس نے جو سائنس کے اوپننگ کو کمپرومائز کر دیا, جو ایک وائٹ ہوتی ہے نارملی, لیکن اتنا سیویئر ڈی این ایس ہے اس نے اوپننگ کو بھی نیرو کر دیا. نیرو ہونے کی وجہ سے سیکریشن پراپرلی ڈرین نہیں کر دیا. دس کین بی ریزن فار دیٹ پیشنٹ ٹو ڈیولپ سائنوسائٹس اگین اینڈ اگین. ٹھیک ہے, اور اگر کسی پیشنٹ کو ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے سیکریشنز ٹھیک ہو گئی ہیں, پراپرلی موو نہیں کر پا رہی ہے نیزل کیویٹی میں, وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے سائنوسائٹس ہونے کا. ایک مرتبہ کسی کو سائنوسائٹس ہوا ہے اور وہ نارمل بھی ہو گیا ہے, لیکن جب ایک مرتبہ انفیکشن ہو گیا اس انفیکشن سے کبھی کبھار میوکوزا کو ٹراما ہو جاتا ہے, ایسا جو فلی ریورسیبل نہیں ہوتا. مطلب جو ڈیمیج اس کے میوکوزا پہ لگے ہوئی سیلیا کو ہو چکا ہے وہ اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ جب ریکور ہو بھی جاتا ہے تو وہ سیلیا اتنا اچھا کام نہیں کرتے ہیں. سو اس وجہ سے اس کو دوبارہ جو ہے نا انفیکشن ہوتا ہے, کیونکہ سیلیا ایکچولی سیکریشنز کو باہر نکالتے ہیں. اگر کسی کو انفیکشن کی وجہ سے سیلیا سے کام نہیں کر رہے تو سیکریشن سے ٹین ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کو دوبارہ ہو سکتا ہے. تو ون اٹیک آف سائنوسائٹس کین انوائٹ another attack because of poor recovery. پھر انوائرمنٹل فیکٹرس ہیں, کوئی بندہ ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہے جہاں پر وہ جو کازز ہوتے ہیں, اس طرح کسی ایسی جگہ فیکٹری میں کام کرتا ہے جہاں پر فیومز ہیں, یا کسی مل میں کام کرتا ہے جہاں پر پارٹیکل جو اس کے ناک پہ جا رہے ہیں. تو اگر ایسی جگہ پہ بندہ کام کر رہا ہے جہاں پہ پالوشنز ہیں, پالنز ہیں, یا پھر اریٹیٹنگ فیکٹرز ہیں, وہ اس کے ناک سے جا کر اس کو سائنوسائٹس کرا سکتے ہیں. یا کوئی پیشنٹ ایسا جس کی ہیلتھ ویسے پور ہے, لائک اس کو کوئی اور کرونک النس چل رہی ہے, ٹی بی ہے, یا کوئی لیور پرابلم ہے, یا پھر کرونک رینل ڈیزیز ہے, تو وہ پیشنٹ پہلے سے ہی ہیلتھ اس کی اچھی نہیں ہے, امیون سسٹم اس کا پہلے سے ہی جو ہے کسی اور ڈیزیز کے لیے انگیج ہے, تو وہ پیشنٹ بار بار سائنوسائٹس ڈیولپ کر سکتا ہے. بیکٹیریا جو ہمارے پاس کامن ہے ایکیوٹ میں, وہ اسٹریپٹوکوکس نیمونی ہے, ہیموفیلس انفلوئنزا ہے, مورزیلا کیٹرلس ہے. تو یہ جو تین بیکٹیریاز ہیں نا, یہ تینوں ایکیوٹ انفیکشن ENT میں یہی کراتے ہیں, چاہے وہ نوز کا ہو, تھروٹ کا ہو, یا ایئر کا ہو. ایکیوٹ میں یہ تین نام جو ہے کامن ہے ہمارے پاس, اسٹریپٹوکوکس نیمونی, ہیموفیلس انفلوئنزا اینڈ مورزیلا کیٹرلس. پھر باقی بھی آتے ہیں جیسے اسٹیپ وائرس ہے, اسٹریپٹوکوکس ہے, پارجنس ہے, کلیسٹرا نیمونی ہے, اور اینیروبک آرگنس. بیکٹیریاز کی نالج ہمیں اس لیے ہونی چاہیے, کیوں ہونی چاہیے؟ For selection of antibiotics, we should know which organisms are commonly present in this infection, تاکہ اسی کے اگینسٹ ہم اینٹی بایوٹک چوز کریں. رائٹ, تو ہوتا کیا ہے جب بھی انفلیمیشن ہوتی ہے, ہائپریمیا ہوتی ہے, انفلیمیشن کی ایک سائن ہے نا ہائپریمیا, فلوئڈ کی ایگریشن ہوتی ہے, اور پھر جو پولیم آف نیوٹروفلس ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں اور سیکریشن بڑھ جاتی ہے. کسی کو جو انفیکشن ہے نا اس میں پس ڈیولپ نہیں ہوتی, کسی کو پس ڈیولپ ہوتی ہے. ایکچولی یہ قسم کی گریڈنگ ہے نا, اگر کسی کو پس ڈیولپ ہو گئی مطلب ایک گریڈ اور بڑھ گیا, اس کا انفیکشن کی سیویرٹی بڑھ جاتی ہے. تو کیا چیزیں جس سے جو ہے نا پیشنٹ کو
پروڈنٹ سائنوسائٹس ہو اور کیا چیز جیسے پروڈنٹ نان سپریٹڈ، اس کا یہ مطلب ہے نان سپریٹڈ کا مطلب ہے اس میں پس نہیں آ گئی، سپریٹ میں اس میں پس ہوگی. ٹھیک، تو ایک تو ہے ویرولنس آف آرگنزم، جو بیکٹیریا اس میں ہے وہ کتنا زیادہ مطلب ویرولنٹ ہے، کیا پراپرٹی ڈسٹرائے کرنے کی، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پیشنٹ کے ڈیفینس سسٹم پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ڈرینیج سسٹم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ایزیلی سیکریشنس کو جو وہ آؤٹ کر سکتا ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. Initially they exhibit serous, later becomes prudent or mucopurulent. Prudent اور mucopurulent میں کیا فرق ہے؟ Prudent means there will be pus. Mucopurulent means pus plus mucus. So if there is severe infection, it causes destruction of mucosal lining. It has to do because infection है bacteria से मतलब tissue को damage करेंगे. And if the drainage is not proper, there will be collection of pus. If there is a collection of pus, local, if there is local collection of pus, we call it empyema. Empyema आपने पढ़ा है पहले से? Yes. And because of pressure, there is continuous secretions or production of pus, but there is no drainage for it. तो pus जमा हो रही है, लेकिन बाहर नहीं तो क्या होगा? प्रेशर होगा. प्रेशर डेवलप होगा. वो प्रेशर जो है ना वो एक्चुअली म्यूकोसा को डैमेज करेगा. Later on, it can damage the bone as well. और अगर bone को उसने डैमेज कर दिया, bone को इरोड कर दिया, तो जाहिर बात है उसकी जो एक्चुअल लिमिट है साइंस की उससे आगे चला जाएगा. Nearby structures. लाइक अगर किसी को पस, इमेजिन करें किसी को मेजरेशन में पस डेवलप हो रही है और उसको ड्रेन भी नहीं रास्ता मिल रहा, तो वो पस अगर बोन को डिस्ट्रॉय करेगी तो कहाँ जाएगी? डिपेंड करता है कौन सी वॉल का डैमेज किया है. अगर उसने सुपीरियर वॉल को डैमेज किया तो पस कहाँ जाएगी? ऑर्बिट भी जाएगी, क्योंकि मेजरी साइनस की सुपीरियर ऑर्बिट है. और अगर उसने पोस्टीरियर वॉल डैमेज की तो पस कहाँ जाएगी? इंफ्राटेबल फोसा में. ठीक है, तो ये हम इसलिए इमेजिन करते हैं, अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें इसके रिलेशंस पता है कि कौन सी साइनस के रिलेशंस क्या क्या है. तो अगर कोई इन्फेक्शन, कोई पस साइनस तक लिमिटेड है तो वो सिम्टम्स साइनसिस के होंगे. लेकिन अगर उसने बोन को इरोड करके दूसरे रीजन में चला गया तो उसे कहते हैं कॉम्प्लिकेशन. वो पर किसी और फंक्शन को इन्वॉल्व करेगा. अब बात है कि साइनसाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं. ठीक है, चूँकि 4 किस्म के साइनस, 4 टाइप्स के उसके सिम्टम्स होंगे, डिपेंड करता है कौन सा साइनस है. अगर मेजरी साइनस है उस पेशेंट को हेडेक होगा, फोरहेड पे पेन होगा, फोरहेड पे. ठीक है, हालांकि साइनस मेजरली है लेकिन दर्द उसको फोरहेड पे होगा, तो एक किस्म का ये भी नहीं होता. पेशेंट समझता है शायद मुझे सर में कोई प्रॉब्लम है, एक्चुअली उसको प्रॉब्लम होता है साइनस में. इसी तरह से मेजरी साइनस वाले पेशेंट को जो पेन है वो दांतों में भी हो सकता है. ठीक है, तो इस वजह से वो बाद के साथ डेंटिस्ट के पास जा रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम उसको मेजरी साइनस में होता है. फीवर, मेलेज, बॉडी एक जनरल सिम्टम्स होते हैं. एंड क्लिनिकली विल फाइंड टेंडरनेस ओवर द एंट्री वॉल ऑफ मैक्सिला. ठीक है, जब हम पल्पेट करेंगे ना किसी पेशेंट की चीक को, तो पेशेंट को टेंडरनेस होगी अगर उसको मेजरी साइनसाइटिस है. नेज़ल कैविटी में जब एग्जामिन करेंगे उसको डिस्चार्ज नजर आएगा. अगर डिस्चार्ज ज़्यादा है तो जैसे ही हम नेज़ल टिप को रेज करेंगे हमें डिस्चार्ज नजर आएगा. लेकिन अगर डिस्चार्ज स्कैंटी है तो हमें नजर आएगा सिर्फ एंटीरियर राइनोस्कोपी में. अगर डिस्चार्ज नेज़ल कैविटी से आ रहा है बाहर तो उसे कहते हैं मतलब एंटीरियर डिस्चार्ज. अगर वो डिस्चार्ज नेज़ल कैविटी के पीछे से मतलब नेज़ल फेरिंक्स से आ रहा है तो उसे कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप. ठीक है, तो पोस्ट नेज़ल ड्रिप का मतलब है डिस्चार्ज फ्रॉम द नेज़ल फेरिंक्स. माइल्ड साइनसाइटिस के सिम्टम्स ऑलमोस्ट जो जनरल सिम्टम होते हैं फीवर, मेलेज वगैरह सब में होता है, लेकिन इसमें जो टेंडरनेस फील होती है वो होती है मीडियल टू ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ
पर ही बड़े एसेस होते हैं। फ्रंटल में पेशेंट वुड हैव टेंडरनेस ओवर द जस्ट सुपीरियर टू द ऑर्बिट। इस फिनाइट साइनस की एक खास बात होती है, इसमें पेशेंट को पेन कहाँ होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डीप होता है ना, तो पेशेंट को पेन होता है वर्टेक्स पे। अगर किसी को कोई पेशेंट हमारे पास आता है जो शिकायत करता है कि काफ़ी महीनों से इसको बिल्कुल यहाँ पे दर्द होता है वर्टेक्स में, जब वी इमीडिएटली गो फॉर सीटी स्कैन, ये देखने के लिए कि इसको कहीं इस फिनाइट साइनस में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ठीक है। वर्टेक्स पे जो पेन होता है ना, वो कुछ भी समझ नहीं होता। वो डायग्नोज करने के लिए एक हमारे पास सिम्टम्स और साइंस जो हमने डिस्कस किया अभी, फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है। सीबीसी में हमें क्या मिलेगा, टीएलसी काउंट जो कि हर इंफेक्शन में होता है, नॉन स्पेसिफिक यहाँ दो बट है पॉजिटिव डिस्कस करते हैं। मिक्सरी साइंस में एक टेस्ट करते हैं ट्रांसल्यूमिनेशन, पता है आपको? नॉर्मली अगर हम लाइट मारेंगे ना साइंस पे तो क्या होगा, पास होगी ग्लो सर। करेगी, ठीक है, क्लियर होती है। बट अगर इसमें कोई थिक पस है तो ग्लो नहीं करेगी लाइट, डल होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक टूल है एक्सरे, जिस पेशेंट में भी हम साइनसाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें हम एक्सरे कराते हैं, ठीक है, एक्सरे पीएस कहते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट सिर्फ मेजरली साइनसाइटिस ही डायग्नोज कर पाते हैं प्लेन एक्सरे में, ऑल्दो इट माइट स्प्रेड फर्टल ये भी हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हम डायग्नोज कर पाते हैं, थोड़े बहुत जो ना वो मिस रहते हैं। लेकिन मेजरली साइंस में अगर थोड़ी भी थिकनेस अगर है या फ्लूइड है तो सिंपल जो एक्सेस में आ जाता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं या फिर जिसमें साइंसेस डीप वाले हैं, वो अगर हम देखना चाह रहे हैं तो उस पेशेंट में हम कराते हैं सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन वेरिएबल साइंसेस कराते हैं और वो हमें क्लियरली बताता है कि इस पेशेंट को साइनसाइटिस है या नहीं, और अगर है तो कितना सीवियर है, और अगर किसी को साइनसाइटिस के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं वो भी सीटी स्कैन में आ जाते हैं, ठीक है। तो सीटी स्कैन इज एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग साइनसाइटिस। जो एक्सरे हम कराते हैं पेशेंट का ना, एक्सरे पीएनएस, आमतौर पे जो नए टेक्नीशियन होते हैं ना एक्सरे वाले, उनको पता नहीं होता किस तरह करते हैं, क्योंकि अपरेंटली तो स्कल ही नजर आता है ना। आपने कभी देखा एक्सरे पीएनएस? यस। एक्सरे पीएनएस में एक्चुअली स्कल ही होता है, लेकिन उस स्कल की एक पर्टिकुलर एंगल होती है, उस एंगल बनाने का पर्पस ये होता है कि हमें साइनस की तरह क्लियरली नजर आए, ठीक है। तो आमतौर पे जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा खड़ा करते हैं और ऐसे दिखाते हैं पीएलयू में, वो हमारे काम का नहीं होता है। एक्सरे स्कल पीएलयू करते हैं, तो पीएलयू हम चाहते हैं, हमें एक्सरे इस तरह चाहिए, इसका नाम है वाटर्स व्यू, ठीक है। इसमें देखिए पेशेंट को किस तरह इसका हेड टिल्ट किया है ना, तो पेशेंट की रेज जो है ना यहाँ से जा रही है, ऑक्सीपिट से जा रही है मेंटल तक, थोड़ा सा उससे ऊपर, इससे कहते हैं एक्सरे पीएनएस वाटर्स व्यू। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इस पर्टिकुलर व्यू में हमें साइनस हमें क्लियरली नजर आते हैं, ठीक है। ये सीटी स्कैन है, ठीक है। इसमें आप देखें, आप लोग नजर आ रहे हैं ना, ये मेजरी साइनस है, ये बीच में सेप्टम है और सेप्टम के बिल्कुल लेटरली क्या है, नेजल कैविटीज है, ब्लैक मतलब एयर है ना, और ये जो प्रोजेक्शन है ये एक्चुअली टर्मिनेट है, ये टर्मिनेट है, ये इंफीरियर टर्मिनेट है, ये मिडिल टर्मिनेट है, और ये जो ऑर्बिट के बराबर में ना ये है इथमाइड एसेस। इस पेशेंट में नॉर्मल एक्सरे, ये एक्चुअली नॉर्मल फाइंडिंग वाला है। अब देखिए इसमें कितना क्लियर है, ये मेजरी साइनस है, ये इंफीरियर टर्मिनेट है, ये ऑर्बिट के बराबर ये इथमाइड एसेस है, ठीक है। सारे क्लियर है ना।
اس میں یہ لکھا ہوا ہے M فار میگزلری سائنس. تو اس سی ٹی اسکین میں آپ میگزلری سائنس بھی دیکھ پا رہی ہیں اور ایتھومائڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, نیزل کیوٹیز بھی نظر آ رہی ہیں اور نیزل سیپٹم بھی نظر آ رہا ہے, ٹربنیٹس بھی نظر آ رہے ہیں, آ رہے ہیں نا. تو اگر کہیں پر بھی پیتھولوجی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ ہے, بتا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, جیسے اگر یہاں پر ہو, یہاں پر کوئی یہاں پر کوئی فالٹ باڈی ہو, یہاں پر فالٹ ہو کہاں پر ہو, مطلب کہ کون سے ذریعے, بالکل. اور اگر یہاں پر کوئی چیز ہے تو کیا ہوگا, ایتھومائڈ. اور اگر یہاں پر ہے تو کیا ہوگا, نیزل کیوٹی. بالکل. اور آپ یہ بھی دیکھیں اس پیشنٹ کا سیپٹم بالکل اسٹریٹ ہے. اگر اس پیشنٹ کو ڈی این ایس ہوتا تو وہ بھی آپ بتا پاتے نا. اگر اس کو ڈی این ایس, اگر اس کا سیپٹم ٹیڑھا ہوتا تو آپ کو نظر آ جاتا. اس میں دیکھیں یہ میگزلری سائنس کی اوپننگ ہے یہاں پر, یہ ہے نا مڈل میٹس. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نارملی میگزلری سائنس کی جو اوپننگ ہے نا وہ اوپر ہوتی ہے. سیکریشنز ہیز ٹو گو اپ اینٹی گریوٹی. ٹھیک ہے, اوپر جانی پڑتی ہے, یہاں سے بنتی ہے. تو اگر اس میں کوئی پیتھولوجی ہوتی ہے نا, کوئی ڈیزیز ہے, کوئی تھک سیکریشنز ہیں جو ہم کلیئر کرتے ہیں. کلیئر کرنے کے بعد ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں, ہم یہاں پہ ایک ہول بناتے ہیں بالکل نیچے, جسے کہتے ہیں اینٹروسٹومی. اینٹرو مینس میگزلری اینٹرا, اسٹومی مینس opening mouth. So whenever there are secretions here, we take them out, and after taking them out, we make a hole here to facilitate the secretions through gravity. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سیکریشن کو اوپر جانا پڑ رہا ہے نا, اور یہ اتنی ٹھیک ہے اور شیلس کا بھی کوئی صحیح کام نہیں کر رہا, تو یہ پیشنٹ دوبارہ سائنسائٹس ڈیولپ کر سکتا ہے. ٹو پریونٹ ریکرنس وی ایکچولی سے آرام سے گریوٹی کی وجہ سے جو نیزل کیوٹی میں آ جائے وہ وہاں پہ جمع نہ ہو. یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. تو ٹریٹمنٹ کیا ہمارے پاس, اگر کسی کو سائنسائٹس ہے, ایکیوٹ کی بات کریں تو وائرل میں ہم کیا کرتے ہیں, بلڈ واش کرتے ہیں پلس سمپٹومیٹک. پیشنٹ کو پین ہے, پین کی دوائی. پیشنٹ کو اگر رننگ نوز ہے تو اینٹی ہسٹامین دیں گے. پیشنٹ کو فیور ہے, فیور کی دوائی ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے, وائرل میں. بیکٹیریل میں ہم کیا, ایڈ اینٹی بایوٹک. ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ اپان دا آرگنزم, پلس ڈیکنجسٹنٹ اس کو دیں گے اور اسٹیم انجیکشن دیتے ہیں. سو وی گو فار اینٹی بائیوٹیکل ڈرگس, نیزل ڈیکنجسٹنٹ ڈراپس. نیزل ڈیکنجسٹنٹ کیوں دیتے ہیں, ایک تو پیشنٹ کی ناک کھل جائے, سمپٹم ہے ناک میں بند ہو گئی ہے, پلس جو اس کے آسٹیم جو بلاک ہو چکے ہیں ایڈیما کی وجہ سے. کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے سی ٹی اسکین میں دیکھا تھا نا کہ ایک میگزلری سائنس کی اوپننگ کتنی نیرو تھی, وہ آلریڈی نیرو ہے. اگر اس میں تھوڑا سا بھی میکوزا ایلیویٹس ہو جائے تو وہ بند ہو جائے گی نا. تو اس کنجسٹڈ اوپننگ کو اوپن کرنے کے لیے ہم ڈیکنجسٹنٹ ڈراپ دیتے ہیں تاکہ اوپننگ کھل جائے, پیشنٹ کی ڈرینیج جو ہے نا ریزیوم ہو جائے. اسٹیمولیشن دیتے ہیں تاکہ وارم ایئر جائے, پیشنٹ کی سرکولیشن بلڈ کی بڑھے. انرجیسکس ٹو ریلیو پین اینڈ ہارٹ palpitation over the skin. اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے ایکیوٹ میں جس کو ہم ٹریٹمنٹ دے چکے ہیں اور اس کو فائدہ نہیں ہو رہا, یا پھر اس میں یہ ڈر ہے کہ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونے والی ہیں, تو اس میں ہم فردر ویٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس میں ہم سرجری کرتے ہیں. تو ریمبر, ایکیوٹ سائنسائٹس میں سرجیکل انٹروینشن کی صرف دو کنڈیشنز ہیں. ایک, اگر وہ رسپونڈ نہیں کرا. دوسرا, اس میں اگر کمپلیکیشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر میگزلری سائنس میں فار ایگزامپل اگر کسی کو میگزلری سائنس میں فرسٹ ٹریک ہو گئی ہے, باہر نہیں نکل گئی, اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ اگر 4 فٹ سے بڑھے گا تو آربٹ میں چلی جائے گی, دین وی ڈیسائڈ ٹو ڈرین دی پس. تو ہم کیا کرتے ہیں, اینٹرل لواش کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو دکھا نا سی ٹی اسکین, یہ امیجن کریں کہ یہ سارا پس سے بھرا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, and there is no space for pus to go into the nasal cavity. So what we do, we make a hole here and drain full of the
ایکچولی میں نے یہاں پہ ٹرم یوز کی تھی اینٹروسٹومی. اینٹروسٹومی کہا تھا میں نے پہلے. Yes. اینٹروسٹومی کا مطلب we make a hole, we make a large hole so that secretions may not remain there. And they keep on draining into another cavity with the help of gravity. We make a hole, that is enterostomy. But for acute sinusitis, Enteral it's lavage. like I will use the term enteral Enteral lavage. lavage. Lavage means we just wash it out. تو واش کرنے کے لیے ہمیں بڑا حلق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. We just insert a syringe. عام syringe نہیں ہوتی ہے نا, وہ تھوڑی سی زیادہ, تھوڑی سی اس کا گیج بڑا ہوتا ہے اور تھوڑی سی وہ مضبوط ہوتی ہے. We insert a syringe in the sinus here and then first Normal we suck saline. out the secretions, then we push normal saline, Normal saline. right? And the normal saline what does? It actually Washes wash away out the. the thick pus. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں انٹرل لاواج. ایٹمائڈ میں اگر ہے تو ہم باہر سے کٹ لگا کے اس کو ڈرین کرتے ہیں. وہ کال اٹ ایٹمائڈیکٹومی. ایکسٹرنل سے کہ آپ باہر سے لگاتے ہیں. اور اگر کسی کو فرٹل سائنس میں then again we make a hole of the forehead where the sphenic sinus is located. We make a hole from outside, take out the pus. کمپلیکیشن کے چانسز تو ہوتے ہیں بٹ ہم تو اس کے بینیفٹ دیکھ رہے ہیں نا. جو بھی سرجیکل پروسیجر ہے اس کے کمپلیکیشن کا چانسز تو ہوتا ہے. سر یہ انڈر اینستھیزیا ہوگا. ہم ویٹیج کرتے ہیں بینیفٹ اور ہارم کو. اگر بینیفٹ زیادہ ہے تو پھر ہم وہ. سر یہ انٹرل لاواج ہم انڈر اینستھیزیا کرتے ہیں. انٹرل لاواج اینستھیزیا کے انڈر کرتے ہیں. لوکل لوکل. ڈپینڈ کرتا ہے. اگر پیشنٹ اگر بچہ ہے, یہ وہی جو میں لاسٹ میں کہتا, اگر پیشنٹ آپریٹ کرے تو اس میں پھر چیز ہوتے ہیں لوکل. سی پکا. Yes, sir. Matthew se pone. ان میں سے Correct is me. No, it is me. بی. ہاں. سب صحیح ہے. blood complete picture is normal in case of acute sinusitis. اس میں کیا بات ہے؟ سی بھی صحیح ہے سر. نیوٹروفلز بڑے ہونے چاہیے نا, یا لیمفوسائٹس. بیسیکلی ٹی ایل سی کون بڑا ہونا چاہیے. سی ٹی اسکین از موسٹ امپورٹنٹ انویسٹیگیشن ٹو ایویلویٹ بی او سی صحیح ہے. بی. ٹرو ہے فالس ہے. ٹرو. ٹرو ہے نا. بی او سی صحیح ہے. acute biliary sinusitis is usually treated with enteral lavage. Not usually. usually نہیں کرتے نا. ہمارے پاس دو کنڈیشن ہے, کمپلیکیشن کا ڈر ہو یا پھر ٹریٹمنٹ سے رسپونڈ نہیں کرو. Sinusitis of ethmoid sinus is treated with current intervention. بی صحیح ہے. Frontal sinusitis کو کرتے ہیں, ethmoid کو نہیں کرتے. Ethmoid is treated with external splenectomy. Open sinusitis is more severe than closed type. کلوز از مور سیویئر. اس کا الگ سے closed. اس میں بیٹ ہوا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سی ٹی اسکین میں ہمیں سارے سائنس نظر آتے ہیں, میزلری بھی, ایتھمائڈ بھی, فرنٹل بھی اور اسپینائل بھی, سارے نظر آتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سلائڈ ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اس میں کٹس ہوتے ہیں, اس میں ایک بھی نہیں ہوتا, اس میں ہر ایک فلم میں 100 ہوتے ہیں. اگر ہم کسی میں سسپیکٹ کر رہے ہیں اسپینائڈ سائنسائٹس تو اس میں ہم سی ٹی اسکین نہیں کراتے ہیں, ایکس رے نہیں کراتے ہیں. میزلری سائنسائٹس میں ہم عام طور پر ایکس رے کراتے ہیں.